بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے والطور وکتاب مسطور قسم ہے کوہ طور کی وکتاب مسطور اور لکھی ہوئی کتاب کی فی رق منشور کھلے ہوئے کاغذ میں والبیت المعمور اور قسم ہے بیت معمور کی والسقف المرفوع اور بلند چھت کی والبحر المسجور اور سمندر کی جو سلگایا ہوا ہے ان عذاب ربک لواقع بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے ما لہ من دافع اس کے لیے کوئی روکنے والا دفع کرنے والا نہیں یوم تمور السماء مورا جس دن آسمان تھر تھرائے گا کانپے گا وتسیر الجبال سیرا اور پہاڑ چلیں گے فویل یومئذ للمکذبین سو ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے وہ لوگ جو باطل میں کھیل رہے ہیں یوم یدعون الی نار جہنم دعا جس دن ان کو آگ کی طرف دھکیلا جائے گا هذه النار التي كنتم بها تكذبون کہا جائے گا یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے افسحر هذا کیا یہ جادو ہے ام انتم لا تبصرون یا تم دیکھ نہیں رہے اصلوها فاصبروا او لا تصبروا اس میں داخل ہو جاؤ صبر کرو یا نہ کرو تم پر برابر ہے انما تجزون ما کنتم تعملون تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے صدق اللہ العظیم سورہ طور 27ویں پارے سے یہ آیات کریمہ سورہ طور کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے سورہ طور مکیہ ہے اور مکی صورتوں میں جیسے بتایا گیا ہے 3 مضامین بھائی خالد صاحب وہ ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ اعلان کرنا ہے یا نہیں ہاں بس ٹھیک ادھر لوگوں کو بھی پتہ ہے ادھر ٹھیک تو دوسرا مطلب ہے کہ 1 بجے کا ہے نا ہاں بس ٹھیک تو بس جس پر لوگ آ جائیں گے یعنی 12 بجے شروع کر دیں گے تو بس ٹھیک ہے آگے بھی میں وہ جگہ بنوا لیتے ہیں وہ پانی منوا کر اگر زیادہ رش ہوا تو باہر جگہ بنا لیں گے یا اندر جس طرح ہاں ٹھیک
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ طور کی ابتدائی آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے اور مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں یہ 3 مضامین کثرت سے بیان کیے جاتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت کی آیات، اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت کی آیات، تذکیر بے آیات اللہ، توحید، رسالت انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز عقیدہ معاد، مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ یہاں معاد کے سلسلے میں یہ 5 قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے: ان عذاب ربک لواقع، کافروں کے لیے تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، ساری کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں، اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہیں قسم اٹھا سکتے ہیں۔ وہ قسم اٹھانے کا مقصد ان چیزوں کو گواہ بنانا ہے۔ مخلوق کے لیے سوائے خالق کے قسم اٹھانا جائز نہیں۔ خالق اپنے مخلوق میں سے جس کو چاہے گواہ بنا سکتا ہے۔ والطور، قسم ہے کوہ طور کی، وہ مقدس پہاڑ ہے جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی اور نبوت ملی اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور بار بار اس کوہ طور پر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس پہاڑ کی قسم اٹھائی ہے۔ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، دوسری وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے، مستور، لکھی ہوئی ہے، فی رق، مکتوب کے معنی میں، فی رق منشور، باریک چمڑے میں جو کھلا ہوا ہے۔ رق لکھا ہے الجلد الرقیق، وہ باریک چمڑا۔ جب کاغذ ایجاد نہیں ہوا تھا تو چمڑے میں لکھا جاتا تھا۔ فی رق منشور، ایسے باریک کاغذ میں جو کھلا ہوا ہے۔ منشور، نشر ینشر، اس سے کیا مراد ہے؟ کتاب مستور فی رق منشور، 3 قول لکھے ہیں مفسرین نے۔ کتاب مستور وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، ہر چیز جو اللہ کے علم میں ہے وہ سب کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ کتاب لوح محفوظ ہے۔ دوسرا قول، کتاب مستور نامہ اعمال ہے۔ نامہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، ہم نکالیں گے اس دن ہر ایک کا نامہ اعمال، نیک لوگوں کا دائیں ہاتھ میں اور بدکار لوگوں کا بائیں ہاتھ میں۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال پڑھو، تیرا نفس حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ کتاب مستور ہے، لکھی ہوئی کھلے کاغذ میں۔ تیسرا قول قرآن شریف ہے، اللہ کی کتاب، یہ لکھی ہوئی لوح محفوظ میں اور دنیا میں بھی لکھی۔ اس کتاب قرآن شریف کی قسم اٹھائی، فی رق منشور۔ تیسری چیز والبیت المعمور، قسم ہے بیت معمور کی۔ بیت المعمور آسمانوں پر 7ویں آسمان میں قبلہ ہے فرشتوں کا، اور اس کی حیثیت اس طرح ہے آسمانوں پر جس طرح زمین میں اللہ کا بیت اللہ مکہ مکرمہ میں ہے، کعبہ مکرمہ ہے۔ بیت المعمور وہ گھر جو آباد ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے، پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا قبلہ ہے، اور اس میں بیک وقت
70,000 فرشتے طواف کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک ٹولی جو داخل ہوئی ہے پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ اتنی اللہ کی مخلوق ہے فرشتے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ والبیت المعمور، بیت المعمور کی قسم ہے، والسقف المرفوع۔ چوتھی چیز فرمایا وہ چھت جو بلند کی ہوئی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ عرش الہی ہے، اللہ کا عرش جو سب سے بلند ہے۔ سب سے بڑی مخلوق بھی اللہ کا عرش ہے، اور سب سے بلند بھی اللہ کا عرش، وہ چھت جس کے نیچے ساری جنتیں بھی ہیں، 100 جنتیں ہیں۔ سب سے اوپر والی جنت جنت الفردوس ہے، اور اس کے اوپر پھر فرمایا سمندر ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش جو بہت بلند ہے۔ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، اور سمندر جس کو سلگایا گیا ہے، آگ میں دھکایا گیا ہے۔ والبحر المسجور، سمندر حدیث شریف میں ہے، اس میں آگ، نیچے آگ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمندر کا سفر کوئی نہ کرے مگر حج یا عمرے کے لیے جانا ہو، یہ ضروری سفر ہے، یا جہاد کے لیے جانا، کیونکہ فرمایا سمندر کے نیچے آگ ہے، اور آگ کے نیچے پھر سمندر ہے۔ یہ سمندر جو پانی کھول رہا ہوتا ہے، پانی بھی عجیب ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کراچی لوگ جاتے ہیں، منوڑا، وہاں عجیب اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے پانی اوپر ہو رہا ہوتا ہے، اور نیچے سے جیسے کوئی آگ، فرمایا اس کے نیچے آگ ہے، سمندر جو سلگایا گیا ہے۔ ان 5 چیزوں کی قسم اٹھا کر جواب قسم ہے، ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، اس کے لیے کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کافروں کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے، ایمان والے گناہگار صرف جائیں گے، اصل عذاب کافروں کے لیے ہے۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ مکرمہ کے بڑے سردار کے بیٹے ہیں۔ آئے اور کہتے ہیں مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مغرب کی نماز تھی، اور یہ سورہ مبارکہ پڑھی، جو جب یہ آیات پڑھی، چونکہ عربی ان کی اپنی زبان تھی، اور عربی کی فصاحت اور بلاغت بھی وہی لوگ سمجھتے تھے، ہمیں کیا سمجھ ہے؟ تو یہ ما لہ من دافع تک حضور نے آیات پڑھی، میرا کلیجہ پھٹنے لگ گیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ عذاب میرے اوپر ابھی واقع ہونے والا ہے۔ بس میں نماز ختم ہوئی، فوراً ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھے جلدی کلمہ پڑھائیے کہیں میرے اوپر عذاب نہ نازل ہو جائے۔ ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، کوئی اس کو دفع کرنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھر تھر آئے گا، کانپے گا کانپنا۔ وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چل جائیں گے۔ یہ قیامت کا دن ہے، آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ پہاڑ بڑے بڑے یہ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ زمین میں زلزلہ آئے گا، پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، اور ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس طرح جس طرح غبار اڑ رہی ہوتی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہاں جائیں گے؟ عرب کے علاقے میں تو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، آپ اللہ ہم سب کو لے جائیں تو سارے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ پہاڑ کدھر جائیں گے قیامت قائم ہوگی؟ فرمایا پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور اڑا دیا جائے گا، چلیں گے پہاڑ۔
فویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، وہ لوگ جو باطل میں گھس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، خود تو نہیں جائیں گے، جہنم کی طرف دھکے دے کر داخل کیا جائے گا۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یہ کہیں گے فرشتے، یہ تم جھٹلاتے تھے، بتاؤ افسحر هذا، یہ جادو ہے؟ یہ جادو کے اثر کی وجہ سے تم کہتے یہ جادو؟ نبی کو بھی جادوگر کہتے تھے، قرآن کو بھی۔ یہ تمہارے سامنے نظر نہیں آ رہی؟ یہ جادو ہے، یہ نہیں دیکھ رہے؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ اصلوہا، جہنم میں داخل ہو جاؤ، فاصبروا او لا تصبروا، اب یہاں رہنا ہے، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، کہیں گے ہائے جزا فضا کریں، صبر کریں، کوئی چھٹکارے کی جگہ نہیں ہے، صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے تم پر، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جائے۔ بھائی قیامت آ رہی ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جو جا رہا ہے، ہمارے پی ٹی صاحب چلے گئے، ان کی قیامت قائم ہو گئی، انہوں نے سب کچھ آگے دیکھ لیا ہے، ان کو دنیا میں جو نیک عمل کیے اس کی بدلہ ان کو مل رہا ہے۔ میں رات ہی پڑھ رہا تھا، فرمایا عذاب آنے کی قبر میں کوشش کرتا ہے، جب سوال جواب ہو جاتے ہیں تو فرمایا یہ انسان جو نیک عمل کیا کرتا تھا دنیا میں، وہ پہنچ جاتا ہے، وہ نوجوان کی شکل میں، کون ہے؟ کہا تو مجھے نہیں جانتا، انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اگر عذاب دائیں طرف آتا ہے، نمازیں کھڑی ہو جاتی ہیں، سر کی طرف قرآن شریف کی تلاوت کھڑی ہو جاتی ہے، اور بائیں طرف روزے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پاؤں کی طرف صدقہ خیرات جو دنیا میں کیا کرتا تھا یہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہاں عذاب کو دفع کر دیتے ہیں، نکلو یہ تو ہمارا ہے، یہ دنیا میں ہمیں چھوڑنے والا نہیں تھا، آج ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ سورہ ملک شریف، سورہ الف لام میم سجدہ کھڑی ہو جاتی ہے، کہا یہ ہماری تلاوت کرنے والا تھا، پیچھے بھاگو۔